دفاع کرو گے تو تم جانو اور تمہارا کام، لیکن اگر یہ تمہارا خیال ہے کہ کسی مرحلہ پر تم ان سے دست کش ہو جاؤ گے اور انہیں بے یار و مددگار چھوڑ دو گے تو آج ہی ان سے دستبردار ہو جاؤ، کیونکہ وہ اپنی قوم اور شہر میں بھی معزز ہیں اور محفوظ ہیں۔ انسان نے جو ہے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ سے کہا، جو آپ نے کہا ہم نے سن لیا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف متوجہ ہوئے کہ یا رسول اللہ، خدا کا امین واقعی یا رسول اللہ، کہ آپ نے جو شرائط فرمائی ہیں ہم ان شرائط کو جو ہے مان کر آپ کے دستے مبارکہ کے اوپر ہم نے بیعت کی ہے، تو یا رسول اللہ ہم اپنی آپ کی ان شرائط کے اوپر ثابت قدم ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے وہ قرآنی آیات کی تلاوت فرمائی اور ان کو ایمان لانے اور اللہ کے احکامات کی ترغیب دی، دین اسلام کی بنیادی تعلیمات پر روشنی ڈالی اور انہیں شوق دلایا کہ وہ دل سے تسلیم کریں کہ اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جائیں۔ اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے سامنے شرائط رکھی تو وہ میں نے آپ سے عرض کی ہے۔ تو اسی موقع پر حضرت عبداللہ ابن رواح نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم نے جو شرائط آپ نے پیش کی ہیں ہم یقیناً ان شرائط کو پورا کریں گے، اور حضور نے فرمایا کہ اگر آپ ان شرائط کو پورا کریں گے تو یقیناً اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے فضل و کرم سے جنت عطا فرمائے گا۔ اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ تو بڑا ہی نفع بخش ہوتا ہے، اور ہم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کو نہیں توڑیں گے، نہ کسی کو توڑنے دیں گے۔ تو حضرت برا بن نے آگے بڑھ کر حضور کا دست مبارک کو پکڑ لیا اور عرض کی کہ یا رسول اللہ آپ کو حق کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے محفوظ فرمایا ہے، ہم حضور کا دفاع کریں گے ہر اس چیز سے جس سے ہم اپنی عورتوں کا دفاع کرتے ہیں، اور یا رسول اللہ ہماری بیعت کو قبول فرما لیجئے، باخدا ہم جنگوں اور ہتھیاروں کی اولاد ہیں اور یہ چیز ہمیں اپنے بزرگوں سے ملی ہیں۔ تو اسی عرصے میں ابو الحسین جو ہے وہ بیچ میں بول اٹھے اور میرے حضور ایک عرض میری بھی سنیے۔ اب یہاں انصار بیعت کرنے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے اپنے جذبات کی جو ہے وہ بات کرنے ہیں کہ اے اللہ کے کریم اور اللہ کے پیارے رسول، ہمارے یہودیوں کے ساتھ بڑے مضبوط دوستانہ تعلقات ہیں جن کو آج ہم نے آپ کے لیے توڑ دیا، اور ایسا نہ ہوا اگر یہ ہم کر چکے ہیں پھر اللہ تعالیٰ آپ کو دشمنوں پر غلبہ عطا فرمائے تو ضرور اپنی قوم کے پاس واپس لوٹ آئے کہ یا رسول اللہ ایسا تو نہیں ہوگا کہ کل اللہ تعالیٰ اسلام کو جو ہے، اسلام کیونکہ سچا مذہب ہے، سچا دین ہے اور ہر طرف اسلام کی تبلیغ اور روشنی پھیلے گی، تو کل ایسا نہ ہو کہ اسلام ہر جگہ پھیل جائے تو یا رسول اللہ کہیں آپ ہمیں چھوڑ تو نہیں آئیں گے، آپ یا رسول اللہ مدینہ شریف چھوڑ کے تو نہیں آئیں گے، آپ ہمیں اسی طرح جو ہے ہم اکیلے تو نہیں رہ جائیں گے، تو ہم آپ کا جو ہے آپ کا ہجر اور فراق وہ برداشت نہیں کر سکتے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے جان نثار کی بات سن کر حضور کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری پناہ تمہاری پناہ، میری حرمت تمہاری حرمت، میں تم میں سے ہوں اور تم مجھ سے ہو، جس کے ساتھ تم جنگ کرو گے میں اس کے ساتھ جنگ کروں گا اور جس سے تم صلح کرو گے میں اس کے ساتھ صلح کروں گا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ بات سن کر حضرت سالم جو ہیں وہ اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکے اور کہنے لگے کہ اے گروہ کیا تمہیں علم ہے کہ تم کس بات پر اس ہستی کے ہاتھ پر بیعت کرنے لگے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں ہمیں اچھی طرح علم ہے۔ عباس بن عمارہ نے کہا کہ تم اس بات پر بیعت کر رہے ہو کہ تم ہر سرخ اور سیاہ انسان کے ساتھ جنگ کرو گے، اگر یہ تمہارا ارادہ کہ جب مصیبتیں تمہارے مال و متاع کو نیست و نابود کر دیں گی، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بیعت کرنے کا مقصد تو یہی ہے نا کہ آپ تمام عرب کو مشرکین کو اپنے خلاف کر رہے ہیں، تو تم وہ بار بار جو یہ صحابہ کرام جو تھے نا، یہ اصل میں اللہ تعالیٰ کی جو اس میں حکمت تھی کہ یہ بار بار جو اس بات کو ریپیٹ کر رہے تھے
کہ وہ اس بات کے لیے تھے کہ جن لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کے اوپر بیعت کی ہے، توبہ کی ہے، تو وہ ان کے اندر ان جذبات کو ابھار رہے تھے اور ان کے اندر ان کے یقین کو کامل کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ کل کو پریشانی آئے، مشکلات آئیں تو تم چھوڑ نہ دینا، کہ آج تم اگر بیعت کر رہے ہو تو سوچ سمجھ کے کرو، یعنی محض جذباتی پن نہیں ہے کہ وقتی نبی پاک جس طرح آج کے دور میں وہ جی میں نے فلانے حضرت صاحب کے ہاتھ پر بیعت کی ہوئی ہے، وہ کہتا جی میں مرید کر چھڑیا، پیر صاحب کہتے ہیں میں مرید کر چھڑیا، اور مرید کہتا ہے میں پیر پھر چھڑیا۔ جب دونوں نے چھوڑا ہے تو پھر مقصد کیا حاصل ہوگا کہ میں نے بیعت کر لی، آپ نے بیعت کر لی، اور جناب سال بعد عرس آئے گا، میلاد شریف آئے گا، اس پہ چلے جائیں گے اور کچھ خدمت پیش کر کے تو واپس آ جائیں گے، تو ظاہر کے اندر جب تبدیلی نہیں ہوگی تو باطن کے اندر تبدیلی کس طرح ہوگی؟ تو وہ صحابہ کرام بار بار اس بات کی تکرار کر رہے ہیں کہ دیکھو نبی پاک کے ساتھ وعدہ خلافی نہ کرنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی ایسا کام نہ کرنا جو اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف پہنچائے اور تم حضور کے جو ہے تکلیف پہنچانے کے باعث بنو اور اللہ تعالیٰ تمہارے لیے عذاب بھیجے۔ کیونکہ ان کے پاس یہودی رہتے تھے اور ان کو پتہ ہے کہ بنی اسرائیل کے ساتھ کیا ہوا، کسی کو بندر بنا دیا گیا، قوم عاد اور سمود کے ساتھ کیا ہوا، بنی اسرائیل کے ساتھ کیا ہوا، تو اس لیے وہ بار بار اس بات کی تکرار کر رہے ہیں کہ دیکھو نبی پاک کی بیعت کرنی ہے تو یقین کامل کے ساتھ کرنی ہے کہ رسالت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت جو ہے وہ در حقیقت اللہ رب العزت کی بیعت ہے کہ میں اللہ تعالیٰ توبہ کرتا ہوں اپنے تمام سابقہ گناہوں سے اور میں کفر سے، شرک سے، اور یا اللہ تو وحدہ لا شریک ہے، اور یہ پیارے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ تیرے آخری اور سچے رسول صلی اللہ۔ تو جب وہ کہتے ہیں کہ وہ جب مصیبتیں آئیں اور تمہارا مال و متاع جو ہے وہ نیست و نابود ہو جائے اور قتل و غارت ہو، خاتمہ، تو اس وقت تم انہیں دشمنوں کے حوالے کر دو، تو ایسا نہ کرنا اور ابھی پیچھے ہٹ جاؤ، باخدا اگر ایسا کرو گے تو دنیا میں بھی ذلیل ہو جاؤ گے اور قیامت کے دن بھی رسوا ہوگے، اور اگر تمہارا یہ ارادہ کہ تم ہر قیمت پر اس معاہدے کو پورا کرو گے، خواہ کتنی مشکلیں، پریشانیاں، تکلیفیں، آزمائشیں آئیں، مال متاع تہس نہس ہو جائے، قتل و غارت ہو جائے، تمہارے دلوں کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جب اتنی طاقت دے کہ تمہیں کسی چیز کی پرواہ نہ ہو تو پھر آگے بڑھو، اور باخدا اس دنیا میں دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیاں ہیں، جبکہ کیا وہ ساری اچھائیاں اور ساری جو ہیں وہ دین و دنیا کی بھلائیاں جو ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کے اوپر ہیں کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے نیچے آ گیا تو تیری پناہ میں آ گیا، جو تیری پناہ میں آ گیا، وہ جو تیری امان میں آ گیا وہ بڑی پناہ میں آ گیا، جو تیری پناہ میں آ گیا وہ ہر چیز سے بچ جائے گا۔ تو انہوں نے کہا، تو سب نے کہا کہ سب کچھ مال دولت سردار سب کچھ تباہ و برباد بھی ہو جائے گا تو ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو نہیں چھوڑیں گے۔ سبحان اللہ۔ ان لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی کہ یا رسول اللہ ہمارے اس احسار اور قربانی کا اجر ہمیں کیا ملے گا؟ تو سعادت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو بالمومنین رؤوف الرحیم کی ذات کریم والے ہیں، حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ تمہیں جنت عطا فرمائیں گے، اور سب نے عرض کی کہ دست مبارک کھولیے، سب حضور کی بار میں کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ اپنے دست مبارک واہ کیجئے اور ہماری بیعت کو قبول فرمائیں۔ اور جو صحابہ کرام تھے جو یعنی انصار کے جذبات تھے تو اس کی عکاسی جو ہے وہ صحابہ کرام نے جو ہے وہ بیعت کرتے وقت جو کی، تو جو بیعت کرتے وقت ابو السیم نے عرض کی یا رسول اللہ میں اس بات پر حضور کی بیعت کرتا ہوں جس پر بنی اسرائیل کے 12 نقیبوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بیعت کی، اور حضرت عبداللہ بن رواح نے عرض کیا یا رسول اللہ میں اس بات پر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کرتا ہوں جس پر 12 حواریوں نے حضرت عیسیٰ ابن مریم کی بیعت کی۔ حضرت اسد فرماتے ہیں یا رسول اللہ